بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 رمضان المبارک پیر کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو جیسے ہی آپ کریں گے، فوراً میرے بھائیوں آپ کی ہر حاجات کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو 7 رمضان المبارک پیر کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک نام ہے، اور آپ نے انا اعطینا کل کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ کا وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سبحان اللہ رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتو، جاؤ اس بندے کی ہر حاجات کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور آج 7 رمضان المبارک پیر کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مانگنے والے کو رب کی ذات پسند فرماتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں 70 نیکیوں سے نوازو۔ آج اس مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل رہا ہے۔ پھر کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو آج رمضان المبارک کے میرے بھائیوں 7 روزے اور پیر کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج رمضان المبارک کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی اس کو توفیق ہوگی جسے رب کریم دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے رب کریم رحمتوں برکتوں سے کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر میرے بھائیوں میری بہنوں آج 7 رمضان المبارک پیر کے دن کی قدر کیجئے۔ یہ پیر کا دن بار بار آئے گا، لیکن رمضان المبارک کا پہلا پیر سال میں ایک بار آتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس پیر کی قدر کر لو۔ یہ دوستی یاری رشتہ داری سیر و تفریح ساری زندگی ہوتی رہے گی، لیکن آج رمضان المبارک کا پہلا پیر ہاتھ سے نکل گیا، پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان المبارک کو، اس پیر کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے 70 درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں، جو روز محشر آپ پر سایہ کریں گے، جو روز محشر آپ پر رحمتوں برکتوں کا سایہ ہوگا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی کامیابی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی تو جنت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ یہ فیصلے رب کی طرف سے ہیں، لیکن کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگان دین بھی کوشش کیا کرتے تھے، آج میں اور آپ بھی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پہلے پیر کے دن اگر اپنی اخراجات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اور دوسرا وظیفہ انا اعطینا کل کوثر کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ پورے سال کی رزق اور دولت چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج صرف 1 منٹ، آج رمضان المبارک کے پہلے پیر کے دن 1 منٹ آپ نے رب کی ذات کو دینا ہے، ذکر رب کعبہ کا کرنا ہے، یہ نام اور سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگر 1 منٹ کے اس عمل سے رمضان المبارک کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے، ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیبی فرشتے رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔
آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں؟ آج رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لو، آج رمضان المبارک کے مہینے کی 7 روزے کی قدر کر لو، آج پیر کے دن کی قدر کر لو میرے بھائیوں۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ قبولیت کا ہے میرے بھائیوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، آپ چاہے مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 7 رمضان المبارک اور میرے بھائیوں پہلے پیر کا دن آ جائے، تو آپ نے ان 2 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے پڑھا، جس طرح بزرگان دین بھی پڑھا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ وہ بھی انہی نام کو، انہی قرآنی آیات کو، انہی وظائف کو پڑھتے اور اپنی ذات ان کی ہر بات کو پورا فرماتی۔ آج ہماری حاجات پوری ہوتی ہی نہیں، ہم بھی تو یہی آیات پڑھتے ہیں، ہم بھی تو رب کریم کے انہی ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں رب کریم کو منانا نہیں آتا، ہمیں وظائف کی ترتیب کا نہیں پتہ چلتا۔ آج جس طریقے سے جس وظیفے کو میرے بھائیوں میں بتاؤں گا، اسی طریقے سے اسی وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ بھی اللہ کے بندوں کی طرح، اگر آپ اس صحابہ کرام کی طرح اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو رب کریم کو راضی کرنا سیکھیں کہ رب کب راضی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا مین مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب راضی ہوگا تو جگ بھی راضی ہوگا، پھر یہ قرض بھی اتر جاتے ہیں، پھر رشتے بھی ہو جاتے ہیں، پھر کاروباری مسائل بھی حل ہو جاتی ہیں، دکان پر گاہکوں کا رش بھی لگ جاتا ہے، من پسند نوکری بھی مل جاتی ہے، من پسند شادی بھی ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ آج وقت ہے، یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے میرے بھائیوں معجزات دیکھنا چاہتا ہے، کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو آج اس وظیفے کو صرف اور صرف 33 بار پڑھ لیجئے گا۔ 33 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی میرے بھائیوں آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ تو آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ آج 7 رمضان المبارک پیر کے دن آپ صبح سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کے 10 11 ہی کیوں نہ بج جائیں، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے آج 7 رمضان المبارک پیر کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے میرے بھائیو آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج جو کوئی تنگ دست ہے تمام کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے میرے مولا، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے، کاروباری مسائل کا حل فرما دے۔ اے میرے مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والے ذات ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے مجھ سمیت آج رمضان المبارک کی عظمت کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام لکھیے گا۔
دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آج 7 المبارک کا پہلا پیر کا دن۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ 33 بار پڑھ کر رب کریم کے ہر مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو گھر کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، دولت چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو کچھ بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا بھی چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج رمضان المبارک کے پہلے پیر کے دن آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج ضد کر کے مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آنکھیں نم ہیں، آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھا جاتا ہے تو جنت میں 80 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بندہ کوئی نعمت دیکھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ بولتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 33 دانوں والی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مقاصد ہوں گے آپ کے تمام مقاصد، تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، 33 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے تو سورہ کوثر رمضان المبارک کے پہلے پیر کے دن اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو کتنا مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے جو آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں بادشاہ وظیفہ ہے، وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح کو پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا، دنیا آپ کی کامیابی دیکھنے دور دور سے آئیں گی انشاءاللہ کہ کون سا وظیفہ پڑھا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو یا رزاق یا فتاح کو آپ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
आप वजीफा मुकम्मल हो चुका। आप दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने हमारी तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके आंखों में आंसू लिए मांगते चले जाएं। आप जो मांग रहे हैं, जितना भी मांग रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। जैसा भी मांगेंगे मेरे भाइयों, फरिश्ते रब के हुक्म से लेकर आपके घर में आ जाएंगे। आज आप मेरे भाइयों रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम की शान व अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि मेरा रब जब एक बार कौन फरमाता है तो वो हो जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।